الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل و احکام اور اعتکاف کی اقسام، اور فضیلت کے اعتبار سے کس جگہ کا، کس مقام کا اعتکاف افضل ہے۔ تو یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ معتکف کو منع فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی زوجہ سے ملاقات نہ کرو، کیونکہ اعتکاف ایک اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال کی ایک مستقل سنت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر شیخین نے روایت کیا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کا عمل مسنون عمل ہے، اور در منصور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت میں روایت مروی ہے کہ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، جو کہ مسنون اعتکاف ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 دن کے عمل پہ 10 دن کی محنت، کوشش، سعی پر 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس کا شوق، ذوق، اس کی طلب، اس کی رغبت امت مسلمہ کے اندر پیدا فرمائیں۔ مرد بھی اس کی کوشش کریں، عورتیں بھی اس کی کوشش کریں کہ اس عمل سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور گزریں، ورنہ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو سالہ سال سے اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کیا رمضان میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ گناہوں سے مراد عام طور پہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کبھی جوش میں آتی ہے اور آئے گی انشاءاللہ، تو اللہ کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک عام ضابطہ یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اعتکاف کا عمل بہت معظم عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس جگہ کا اعتکاف ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے؟ تو بدائع الصنائع کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ سب سے ضروری اور سب سے اہم اعتکاف ثواب کے اعتبار سے سب سے قیمتی اعتکاف جو ہے وہ مسجد الحرام کا ہے۔ مسجد الحرام کا، جہاں بیت اللہ کی عمارت واقع ہے، مسلمانان عالم وہاں پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ تو مسجد حرام کا اعتکاف ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ ثواب کے اعتبار سے مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہے، اور الحمدللہ وہاں کی رونقیں، وہاں کے اعتکاف کی برکات وہ اظہر من الشمس ہیں، اور سر کی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، اور پورے عالم سے مسلمان اس طلب کو لے کے وہاں جاتے ہیں، اور ہزاروں یا بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں معتکف ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ایسے مواقع اور ایسی سعادتیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، جو مسجد اقصیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہودیوں کی چنگل سے آزاد فرمائے، اللہ پاک اس میں امن فرمائے، اللہ پاک وہاں پہ اعتکاف، روزے، تراویح مسلمانوں کے لیے آسان کر دیں۔ تو فرمایا کہ تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے مسجد اقصیٰ کا اعتکاف ہے، اس کے ثواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادتی رکھی۔ اور یہی ترتیب نمازوں کی بھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پہ حدیث میں آیا اس کا مفہوم کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی علیہ السلام میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے، اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے پہ 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہی ترتیب جو ہے اعتکاف کے اندر بھی ہے۔ پہلے نمبر پہ بیت اللہ کا اعتکاف، مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی علیہ السلام کا اعتکاف، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ کا اعتکاف کی فضیلت ہے۔ چوتھے نمبر پہ فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد الجامع، جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، وہاں پہ اعتکاف کرنے کا ثواب ہے۔
تو اعتکاف کا بنیادی مقصود جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے، اپنے گناہوں سے خلاصی ہے، قبر حشر آخرت کی فکر کا پیدا کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز شب قدر کی تلاش ہے، شب قدر کی تلاش ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر کے اندر ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں ہر قسم کے احکامات لے کے اس رات کے اندر، اور یہ رات جو ہے صبح تک خیر و برکتوں والی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یہ رحمت و برکتوں کی رات ہے۔ تو فرمایا کہ اعتکاف کی برکت سے شب قدر کی تلاش مقصود ہے، شب قدر کی تلاش مقصود ہے، اور یہ شب قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور شان نزول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے اندر 1000 سال تک جہاد کیا، تو صحابہ کرام وہ اعمال کے اور نیکیوں کے خوگر تھے، نیکیوں کے حریص تھے، شوق رکھتے تھے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص ثواب میں ہم سے اتنا آگے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی بین 60 او 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ تو صحابہ کی عمریں بھی ایسی تھیں، 60 70 80 90 100۔ تو صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ ہم اس ثواب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کی اس طلب پہ، ان کی رغبت پہ، ان کے شوق پہ، ان کے ذوق پہ، اور ان کی جو ہے اس فکر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل امین کو سورۃ القدر دے کے بھیج دیا کہ نبی جی ایک رات ہم آپ کو اس میں ایسی دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی ایک مسلمان کو اگر زندگی کے اندر 10 راتیں شب قدر کی مل گئیں تو اس کی عبادت جو ہے 1000 سال کے قریب پہنچ گئی، اور 10 سے زیادہ مل گئی تو 1000 سال سے زیادہ ہو گئی۔ تو امت محمدیہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر بھی فضیلت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اب اعتکاف کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا اعتکاف کے اندر سب سے پہلے تو بیٹھنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ ہو، یا فقہا نے بعض جگہ لکھا قریب البلوغ ہو، تاکہ مسجد کے آداب کا خیال کم سے کم رکھ سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ معتکف جو ہے روزے دار بھی ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص روزہ تو نہ رکھے اور اعتکاف جو ہے کر لے آ کے، نہیں، روزہ فرض ہے، احکامات کے اندر ترتیب ہے، پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد واجبات ہیں، اس کے بعد سنتیں ہیں۔ تو ایک شخص مسنون اعتکاف تو کرنے کے ذوق اور شوق سے مسجد میں 10 دن کے لیے آ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، فرمایا ایسے شخص کا بھی اعتکاف نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ یہ پہلے روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اعتکاف کے عمل کو کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم اعتکاف کے عمل کو اس کی روح کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مسلمانوں کے اعتکاف کا ارادہ ہے، مردوں کا یا عورتوں کا، وہ ابھی سے اس کی تیاری کریں، اپنے آپ کو کاموں سے، دنیا کے جھمیلوں سے فارغ کریں، اور تلاوت قرآن کریم کی اور نوافل کی ابھی سے عادت ڈالیں، اور جو ہے لوگوں سے معافی تلافی کریں اور اپنے معاملات کی درستگی کریں۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ راہ فرار نہیں ہے دنیا کے معاملات سے، کہ جی دنیا والوں کے قرضے دینے تھے اور دنیا والوں کے معاملات نمٹانے تھے، اب آخر کے دن تھے، لینا دینا کرنا تھا اور یہ جان بچا کے اعتکاف پہ بیٹھ گئے۔ اعتکاف خلاف شرع ہے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔